رائٹر سے لے کر الجزیرہ تک یہ خبر ہے کہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں اب تک 23 سے زیادہ فوجی جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں اور 35 کے قریب شدید زخمی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حملے کی کتنی شدت ہوگی اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے۔ اس میں جیسا کہ رائٹرز ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسلامسٹ ملیٹنٹس میں انہوں نے ایک ٹرک، ایک گاڑی جو کہ بارود سے بھری ہوئی تھی، اس کو جا کے پولیس اسٹیشن، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری بیس، آپریشنل ملٹری بیس کے طور پر وہ استعمال کیا جا رہا تھا، نارتھ ویسٹ پاکستان میں ٹیوزڈے کو آدھی رات کے قریب وہاں پہ جا کے دروازے پہ گیٹ سے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی، اور اتنا زیادہ بارودی مواد جس گاڑی کے اندر ہوگا اور وہ ٹکرائے گی تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہوں گے، جس میں ایٹ لیسٹ 20 پیپل جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2 سیکیورٹی آفیشلز اس میں کہے گئے ہیں۔ لیکن پاکستانی آرمی چھپا رہی ہے کہ وہ کتنے لوگ مارے گئے۔ بات کرتے ہیں دہشت گردی کا حملہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا۔ ہمارے جوان، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی 27 کے قریب شہید بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور 7 کے قریب بتایا جا رہا ہے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ بہت کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، اور زیادہ تعداد جو شہداء کی ہماری ہوئی اس کی وجہ وہ مقابلہ نہیں تھا جو آمنے سامنے ہوا۔ بنیادی طور پہ وہ جو مواد پھٹا ہے ٹرک، اس سے جو کلیپس ہوئی ہے، روف کلیپس ہوئی ہے بلڈنگ کی، اس کی وجہ سے شہادتیں ہماری زیادہ ہیں۔ حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ، اور اس حملے کے بعد دہشت گردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ حملہ کیسے ہوا؟ آج صبح ڈیرہ اسماعیل خان جو وزیرستان کے ساتھ بارڈر ٹچ کرتا ہے، دوسری طرف وہ بلوچستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، وہاں پر درابن کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے چوکی پہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں 23 لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں ان کی جانیں گئی ہیں۔ دوستو، پاکستان ابھی ایک قدم چلتا ہی ہے، تھوڑا سا راستہ بنتا ہی ہے۔ کوئی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو دہشت گرد آن پڑتے ہیں۔ آج پھر پاکستان کی آرمی کی بیس کے اوپر ایک ڈی اے خان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ اور نیٹو افغانستان میں بیٹھے تھے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہوتی تھیں اس میں ہمیں افغانستان سے نیٹو کی وہ جیسا بھی ہمارا ساتھ تھا، بہرحال ساتھ تھا، تو اس میں ہمیں کچھ انفارمیشن بھی ملتی تھی، اور وہ ہمارے کچھ ٹارگٹس کو ڈرون اٹیکس، امریکن ڈرون اٹیکس، وہ ہمارے ٹارگٹس پر حملے بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ انڈیا نے جب بارڈرز ہاٹ کیے تھے، واجپائی ابھی وہاں وزیر اعظم تھے بھارت میں، اور وہ انڈین پارلیمنٹ پہ ایک اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد بارڈرز ہاٹ ہو گئے تھے، جس کے بعد دوبارہ بھی ہوئے کئی دفعہ۔ تو اس میں جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا بارڈرز ہاٹ کرتا تھا تو ہم امریکہ اور ویسٹ کو جا کے، مینلی امریکہ کو جا کے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم وار آن ٹیرر میں جو ہمارے لوگ مصروف ہیں آپ کی وجہ سے، وہ اگر انڈیا ایسٹرن بارڈر اگر وہ نہ باز آیا تو ہمیں اپنی فورسز منتقل کرنا پڑیں گی اپنے مشرقی سرحد پہ، اور اگر ہم نے اپنی فورسز وہاں منتقل کر دیں تو آپ کی جو جنگ ہے وار آن ٹیرر والی، یہ افیکٹ ہو جائے گی۔ تو اس جو کہ امریکن انٹرسٹ تھا، ان کی فورسز وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ پھر انڈیا پر دباؤ ڈال کے اس کو یعنی منیمائز کر کے وہ بارڈرز ہاٹ والا جو معاملہ ہے وہ اسے کنٹرول کر لیا کرتے تھے تاکہ ہم توجہ ادھر کریں۔ آج وہ چیز نہیں ہے۔ 2 میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتائیں۔ نمبر 1، افغانستان کے اندر جو شکایتیں ہمیں ہوتی تھیں، ہم امریکنز کو وہ لسٹیں دیا کرتے تھے، امریکی اس پہ کارروائی بھی کرتے تھے۔ نمبر 2 کہ اگر انڈیا بارڈرز ہاٹ کرتا تھا تو ہم وہاں سے اپنے حق میں یعنی کوئی فیصلہ کروا لیا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ یہ ہے جی ٹاؤن آف درابن، اور تقریباً 60 کلومیٹر یا 37 مائلز فرام ڈیرہ اسماعیل خان سٹی،
और केपीके का। पता लगे, लोगों को पता चले कि रियलिटी क्या है पाकिस्तानी आर्मी की, ऑफिसर्स कैसे जवानों को मरवा रहे हैं। एक वीडियो इस हमले का निकाला तहरीक जिहाद, वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस वीडियो में पहले तो आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आऊंगा ये वीडियो। मैंने इस वीडियो का जो ऑडियो है वो खत्म कर दिया है क्योंकि इसमें गोली चलने की आवाज थी। ये आप देखिए वीडियो, कैसा वीडियो है ये आप समझ पा रहे हैं। ये एक सैनिक चल रहा है, इसको स्नाइपर ने, एक आदमी जिसके पास बंदूक थी टेलीस्कोप वाली, उसने 8 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मारा है। ये सामने दिख रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लोग गिरते हुए दिख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर हैं। उसी दौरे के दौरान भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कल मकबूजा वादी के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ा जजमेंट पास कर देती है। आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, यानी पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं कि हमने मौका देखना है जिसे हम स्पॉइल करें या फिर उसके दौरान कुछ किया जाए ताकि एक स्टेटमेंट बनाई जा सके। पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए हैं, 23 जनाजे उठे हैं, 23 शहादतें हुई हैं, 23 जवान जो हैं वो इस धरती के ऊपर आपके मेरे दिफा के लिए कुर्बान हो गए हैं। आज सुबह 6 दहशतगर्दों ने दाराबंद में सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई और मुतअद्दिद अमवात हुई। यानी बड़े सवेयर किस्म के अटैक्स हुए। लेकिन आज का हमला मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा हमला है जिसमें 23 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी जानों से गए और एक बड़ी तादाद जो है वो जख्मी भी हुई है। रोजाना की बुनियाद पर बड़े बड़े हमले हो रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में एक आसान जंग नहीं है, बड़ी मुश्किल जंग है, क्योंकि वो लोग आते हैं मुख्तलिफ गुरिल्ला वॉर की शक्ल में अटैक करते हैं और आते भी ऐसी पोजीशन में है कि वो मरने के लिए आते होते हैं। हेल्पिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया। ये डीए खान में, डेरा इस्माइल खान, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद फॉर्मरली जो फाटा का एरिया था उससे लिंक है। और ये जो है वो एंटर हुए हैं उसमें कंपाउंड में। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई। अब इसमें ये नहीं पता कि अभी सिक्योरिटी के कितने लोग हैं और जो बाकी कितने लोग हैं, दहशतगर्द कितने थे, उनकी अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। बट दैट्स सच अ सैड इंसिडेंट। सो दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग। तक एक मेन पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, वो उनके ऊपर दहशतगर्दाना हमला होना था एमल वली खान के ऊपर, और वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमें खबर दी। और जो मेरे गांव, वो कहता है मेरे गांव के जो साथ वाली मस्जिद थी उसमें जो खतीब था, he was an Afghani and he was helping those militant organizations। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए।